مشاہدہ بھی سنا دوں اور وہ بھی سنا دوں. وہ سیدی محمود آلوسی ہے جو میرے آقا غوث پاک کے دربار کے خطیب گزر چکے ہیں 200 سال پہلے. مشاہدے کا ذکر کروں پھر ایک بتاتا ہوں. حافظ ملت والدین سیدی جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 7 رسائل لکھے ہیں حضور پر نور کے ماں باپ کی تعریف میں، اور اس میں فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین جنت کے اعلیٰ درجے میں ہیں، اور وہ مومن تھے اور موحد تھے، توحید پر زندگی گزاری، توحید پر انتقال فرمایا، اور جہالت کی ایک رسم بھی ان کے قریب نہیں تھی. گناہوں سے وہ پاک تھے، میں آپ کو سنا چکا ہوں. گناہوں سے بھی وہ دونوں پاک تھے، اور آدم علیہ السلام تک سارے حضور کے آبائے کرام اور امہات طیبات جن کے صفوں میں نور منتقل ہوتا رہا، وہ سب کے سب واحد تھے اور طیب طاہر تھے. یہ تمہیں بھی ایمان رکھنا چاہیے. کیوں کہ جس کی ماں پلیت ہے وہ پیغمبر بھی ہو سکتا ہے. یہ میں کہہ چکا ہوں پہلے. امام ابن حجر حیثمی مکہ شریف کے قطب تھے اس زمانے میں. امام ابن حجر حیثمی قطب تسلیم کیے جاتے تھے. وہ انہیں اللہ مشاہدہ بنا، اور مجھ جیسے ضعیف مسکینوں کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراتا ہے. اور اس مسجد کا مشاہدہ بھی ہو چکا ہے. مجھے پریشان نہ کرو. مشاہدہ کرو. خواب دیکھ رہے ہیں کہ ملا علی قاری اسی زمانے کا ایک تھا ہمارا حنفی. ہمارے بڑے شد و مت سے اس کے حوالے دیتے ہیں. ساری باتیں ٹھیک ہے، علامہ تھا، حافظ تھا، قاری بھی تھا، سب کچھ ہے تھا، لیکن گستاخ بھی تھا. ملا علی قاری نے امام سیوطی رحمہ اللہ کے ان 7 رسائل کا رد کیا اور ایک رسالہ لکھا، اور اس میں لکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. نعوذ باللہ. کہ امام سیوطی کو تعظیم کے قائل کہ اس کو مارنا چاہیے، اس کو جیل بھیجنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. امام سیوطی کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اچھا نہیں کیا ہے یہ جو لکھا ہے. یہ رسالہ لکھ کے سب سے پہلے امام ابن حجر حیثمی کے پاس بھیجا کہ آپ تقریر لکھیں. اللہ پاک امام ابن حجر حیثمی کو خواب میں دکھا رہا تھا کہ علی القاری گستاخی کے ساتھ کعبہ شریف کے اوپر چڑھ رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی. سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ شریف کا بیت اللہ پر گستاخانہ انداز میں چل رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ خواب دیکھ رہا ہے. جو ہی آنکھ کھلی تو دروازے کسی نے دستک دیا. دروازے پر گئے تو مولا علی قاری کا قاصد پہنچا ہوا تھا. اس قاصد نے رسالہ پکڑایا کہ مولا علی قاری نے یہ رسالہ لکھا ہے امام سیوطی کے رد میں. امام سیوطی تو غوث زمان تھے اور سر کی آنکھوں سے دیدار کرتے تھے، اور یہ تو ملا تھا. یہ لکھا ہے تو آپ اس کو تقریر کیا. آپ نے لاہور پڑھا، اللہ 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 مجھے کیا لکھا تھا. آپ نے اس کے رد میں لکھا کہ گستاخی کی، تو نے توہین کی، اور جب وہ قاصد واپس گھر پہنچا تو ان کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی. وہ خواب بھی سچا ہو گیا. مکان پر جا رہے تھے، چھت پر تو گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی. اب یہ بات سمجھ گئے.
امام محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے لیت الشعری ما فعل ابوان، کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ایک حدیث ہے، بہت سے علماء نے اس کو منفرد کیا ہے، جس نے کہا کہ یہ راوی سے اس کو مرسل امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ قطعا حجت نہیں ہو سکتی ہے، یہ روایت منفرد ہے اور مرسل ہے، اس کے راوی جو ہے صحابی نہیں ہے تابعی ہے، اور بھی بزرگوں کے رسم کو دیکھا ہے۔ لیکن محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا تو میں یہی عرض کروں گا کہ میرے آقا کے ماں باپ اور سارے آباء کرام وہاں کے طیبات موحد تھے اور جنتی تھے۔ اور فرمایا ناک خاک آلود ہو ملا علی قاری کا، ملا علی قاری نے اپنی جان پر ظلم کیا، غلط لکھا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ کے بارے میں مکمل علم تھا، یہ بات کسی نے نہیں کی، اس لیے مرشی والے کیوں تعریف کرتے تھے اب پتہ چلا مجھے۔ ہاں جی، بالکل تصویر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور رسول کو مکمل اپنے ماں باپ کا کیا حالات کا علم تھا۔ رہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا، اس پر بھی ایک رسالہ پورا لکھا ہے، نشر العلمین المنیفین فی احیاء الابوین الشریفین، امام سیوطی کا یہ رسالہ ہے، مکمل رسالہ ہے۔ رہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے اور یہ خصوصیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایسی خصوصیت جو کسی کے پاس نہیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو زندہ کرایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے آپ کے والد انتقال فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سال عمر تھی اور کچھ مہینے تھی کہ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ ابوا شریف میں انتقال فرما گئی۔ جس وقت آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے عرض کی اے اللہ پاک میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے تو اپنی والدہ پاکہ کی قبر کی زیارت کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا رونا، اس قدر روئے کہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، ہم بھی روئے آپ بھی روئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اللہ پاک ان کو زندہ کر جا کے مجھے دیکھیے، میرا رتبہ مقام دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو کہ بیٹا قابل ہو کسی مقام میں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں نا، دشمن نہیں خوش ہوتا لیکن ماں باپ خوش ہوتے ہیں نا، اور پیارے پیارے سارے خوش ہوتے ہیں نا۔ اور حضور علیہ السلام کی تعریف پر ہر مومن کی دل میں حرکت آتی ہے، خوشی اور سرور کی، اور ہر منافق کے قلب میں غصہ آتا ہے حضور کی تعریف سنتے وقت۔ تو آپ نے اپنے ماں باپ کو جو زندہ کیا وہ اس لیے زندہ کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی امت میں داخل ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ بالحکم بالمعانی تو حضور علیہ السلام کی امت میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے حضور کی امت میں ہیں، لیکن بالفعل اللہ پاک نے ملاقات کر رہی مسجد اقصی میں، پھر آسمانوں میں بالفعل ملاقات کی، وجود کے ساتھ اور روح کے ساتھ۔
اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو زندہ کریں، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے ان کو مسلمان کیا، یہ غلط فلسفہ ہے، باطل ہے، سمجھا کرو۔ وہ تو زندہ کیا اس لیے کہ میری امت میں داخل ہو جائے خود میرے ماں باپ ہے، اور مجھ مسکین کا جو ایمان ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا کہ اس وقت حضور کے پاس ہے آپ کے ماں باپ۔ رہا آپ کا دی عقیدہ، آپ روایات کو ایمان مانتے ہیں، آپ تاریخ کو ایمان مانتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی ہے، مگر میں اس کو کفر سمجھوں گا کہ جو حضور کو نور کے ماں باپ کے خلاف بولے تو کتابوں میں بڑیاں بڑیاں بنتیاں دیکھ لو نا، امام آلوسی نے سمجھا دو تین مقام پر انہوں نے کہا ناک خاک آلود ہوئے ملا علی قاری کا، مولا علی قاری میرا شفیع نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اگر میں اس کے خلاف تھوڑی سی بات کر دوں تو اس سے مستعفی چیز پیدا کر سکوں، میرے شفیع تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو اس ظالم نے جس نے نماز بھی پڑھی، تو آپ ہی نماز پڑھتے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں اپنی نماز پر بھروسہ نہیں کروں گا، میں اس کی رحمت پر بھروسہ کروں گا۔ نماز کہا کہ اتق اللہ وحدہ، یہ کہا تو قرآن مجید کی آیا مبارکہ نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں میں کچھ منافق وہ ہے جس کے دل میں کفر ہو اور زبان سے کلمہ پڑھے، سمجھ آئی؟ دل میں کفر ہو اور زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ فرمایا ان منافقوں میں ایک وہ منافق ہے جو آپ کو ملزمی کے آپ پر الزام لگا رہا ہے صدقات کی تقسیمات میں، فَإِنْ رَضُوا مِنْهَا، اس کا حق نہیں تو اس کو اگر آپ دے دیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، فَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا، اگر آپ اس کو کچھ نہ دیں اذا ہم یسخطون، فوراً غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ انہیں میں سے ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے میری آپ کی مغفرت فرمائے، آج اس وقت بھی مغفرت فرمائے، اس کے بعد بھی مغفرت فرمائے، اور ہر لمحہ ہر لحظہ مغفرت فرمائے، ہر مقام پر مغفرت فرمائے، موت کے وقت بالخصوص مغفرت فرمائے، مغفرت کاملہ نصیب فرمائے، مغفرت کاملہ، ایمان کامل، مغفرت کاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرے موت کے وقت، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ ایفائی میں میرے آقا کے برابر کوئی نہیں۔ ہاں جی، سیدنا جبریل علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہے، میکائیل علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہے، اسرافیل علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہے، تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، اور ان سے اعلیٰ صرف اللہ۔ اس لیے وہ جب محبت میں آتے ہیں تو فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت پہ میری جان ہے، جان ان کے حوالے کی ہوئی ہے۔ سمجھ آئیے، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود طیب طاہر منور معطر ہر آن اللہ کے قبضے میں تھا، اس وقت بھی قبضے میں ہے، پہلے بھی قبضے میں تھا، آئندہ بھی آپ کی۔ اللہ مجھے ان کے دیدار سے خواب میں، بیداری میں، دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں یہی
یہی ایمان ہے اور یہی علم ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وآخر دعوانا الحمدللہ۔